باپ، دا فادر۔ ویسے تو یہ تحریر میں نے اپنے ابو جان کے لیے لکھی تھی، لیکن کچھ دوستوں کے احساس دلانے اور بار بار اس کو پڑھنے کے بعد یہ خیال آیا کہ ہم سب ایک جیسے ہی تو ہیں، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ بھی اپنے والد کو اس میں ڈھونڈ لیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے، دل میں خلش ہوتی ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے ہم اپنے دل کی بات کو الفاظ نہیں دے پاتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو آپ کے دل میں ہے اس کو الفاظ میں نے دے دیے ہوں، تو اپنے دل کی بات میرے الفاظ میں کہہ دیجئے، شاید دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ ایک کوہ عظیم، دکھنے میں کٹھور، حقیقت میں حلیم، فطرت میں وسیم، وہ میری ماں کا دوست، شریک حیات، محبوب، عزیز۔ اس نے میری ماں کی شراکت میں گھر کی بنیاد رکھی۔ ان دونوں کی محبت کا حاصل میں بھی ہوں، ان کی قربانیوں کا حاصل میں بھی ہوں۔ میرے وجود میں آنے کے بعد روز اول سے وہ میرے ساتھ، ایک دیوار کی طرح، ایک محفوظ، ناقابل تسخیر دیوار۔ مانا کہ ماں کا انداز لاجواب تھا، مگر باپ کا بھی پیار بے حساب تھا۔ ماں کا پیار ٹھنڈی ہوا جیسا تھا، باپ کا انداز بزرگ آسمان جیسا تھا۔ اس نے انگلی سے پکڑ کر چلایا مجھ کو، کبھی گودی کبھی کندھے پہ اٹھایا مجھ کو۔ وہ میری انگلی پکڑ کر مسجد لے جاتا تھا، صف کے کونے میں خود بھی بیٹھتا تھا، مجھے ساتھ میں بٹھاتا تھا۔ میں نے دیکھا نہیں باپ کو روتے ہوئے، فکر مند رہتا تھا میرے لیے جاگتے سوتے ہوئے۔ اس کی بنیان پرانی تھی، لٹکتی ہوئی، کہیں کندھے سے کہیں پیٹ سے پھٹتی ہوئی۔ یہ وہ شخص ہے جو فطرت میں عجیب ہے، انتہائی منفرد ہے، اپنے اہل کے سب سے قریب ہے۔ مجھے یہ یاد ہے بچپن میں مجھے سب غلط لگتا تھا، کبھی زیادتی لگتی تھی، کبھی ظلم لگتا تھا، کبھی یہ لگتا تھا اور کبھی وہ لگتا تھا۔ میں سمجھتا تھا وہ رکاوٹ ہے میری آزادی میں، میرے خوابوں کی تکمیل میں۔ وہ اپنے جبر سے مجھے خوش رہنے نہیں دیتا۔ جیسا میں چاہتا ہوں ویسے مجھے جینے نہیں دیتا۔ جس طرح کے چاہیے ویسے کپڑے نہیں ملتے، جن کو دل مانگے ویسے کھلونے نہیں ملتے۔ ذرا سی بات پہ سرزنش ہوتی ہے، باپ کے لیے ایک خلش ہوتی ہے۔ بنا جانے بنا سمجھے بنا حالات کو دیکھے دل میں شکایت میں رکھتا تھا۔ آج شرمندہ ہوں مگر کیا کروں، اس وقت دل میں کدورت بھی میں رکھتا تھا۔ میرے دل میں کیا تھا ہمیشہ جانتا تھا وہ، میرے شکوے میری خواہش ہمیشہ جانتا تھا وہ۔ کبھی حیران ہوتا تھا میں، کبھی پریشان ہوتا تھا میں، نہ جانے کیسے میرا باپ سب کچھ جان لیتا تھا، میرے دل میں ابھرتے خیالوں کو پہچان لیتا تھا۔ کبھی سمجھا نہیں یہ بات کہ وہ میرا خالق ہے، وہ جو نقطہ تھا میرے آغاز کا، میری تشکیل کا جو جزو اول تھا، وہ اس کا مالک ہے۔ اس کی پشت میں برسہ برس مقیم رہا ہوں میں، اس کی ذات کا حصہ ہوں، اس میں رہا ہوں میں۔ جب مجھے شعور آیا، مجھے یہ تب سمجھ آیا کہ باپ کیا ہے۔ سبھی کچھ ہے، میرا آغاز، میری پہچان، میرے جزو اول کا مالک۔ مگر جس کو بہت دیر سے پہچانا ہے میں نے، بہت دیر کر دی، پھر کہیں جا کے جانا ہے میں نے۔ اپنی اولاد کا مزہ چکھ لینے کے بعد
اس کی خدمت کو مانا ہے میں نے۔ آج میں باپ بن کر باپ کو محسوس کرتا ہوں، فکر مند ہوں، پریشان ہوں، ایک بوجھ سا محسوس کرتا ہوں۔ بہت دقت مجھے ہوتی ہے وہ سب کچھ کرنے میں، اپنی اولاد کے ساتھ اپنے باپ کا جیسا بننے میں۔ کس قدر کٹھن ہے اتنی وفا کرنا، اتنی خدمت کرنا، خود کو فنا کرنا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں آج اپنے باپ کے گلے لگ کے کہہ دوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ مجھے احساس ہے ان سب قربانیوں کا، محبتوں کا۔ مجھے احساس ہے ان سب لمحوں کا، مواقعوں کا۔ مجھے احساس ہے آپ کے کندھے پہ سواری کرنے کا، آپ کی گود میں چڑھ کر مچلنے کا۔ میں اس کے ماتھے کو چوموں جیسے وہ چومتا تھا میرے ماتھے کو۔ میں اس کے ہاتھوں کو تھاموں جیسے وہ تھامتا تھا میرے ہاتھوں کو۔ میں ان سے بولوں کہ والد محترم، اے خالق ثانی، وہ جو دل میں ہے آپ کے، میں آج کہتا ہوں، اور وہ جو دل میں ہے میرے، وہ بھی میں آج کہتا ہوں۔ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کا مشکور ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، نالائق، نافرمان، بدتمیز، ناشکرا، بد زبان، بے ادب، مگر میرے دل کی گہرائی میں ایک صدا ہے دبی ہوئی، جو میں کہنا چاہتا ہوں چپکے سے آپ کے کان میں۔ پھر کچھ نہیں کہوں گا، چلا جاؤں گا، پھر نہیں رکوں گا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کا مشکور ہوں۔ ہر بری بات جو سوچی، ہر بدگمانی جو ذہن میں سمائی، اس پر شرمسار ہوں۔ اس وقت صرف عاجز ہوں، انکسار ہوں۔